جو انبیاء علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، امت کو یہ بات سمجھایا کرتے تھے کہ تم اگر میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی تو یہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہے۔ جو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، جنت اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، تو اس جنت کا عکس اس دنیا پر بھی پڑتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی شانہ ایسے انسان کو راحت، چین، سکون، اطمینان عطا فرماتے ہیں اور عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کا کام ہے کہ مسلمان نبیوں والا کام کرے، بلکہ خاتم الانبیاء والا کام کرے۔ نبی ایک علاقے میں محدود ہوتے تھے، ایک علاقے میں بھیجے جاتے، ایک بستی میں بھیجا گیا، ایک شہر میں بھیجا گیا، یا کسی ایک ملک میں بھیجا گیا، اور ایک خاص قوم میں بھیجا گیا، تو اسی قوم میں کام کرنا اس نبی کا کام ہوتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور زمانہ مختصر نہیں دیا گیا، قیامت تک کے لیے دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پردہ فرما گئے، تو اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی، وہ تو اس امت میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو چلائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شریعت چلے گی۔ تو قیامت تک کام کس نے کرنا ہے؟ تو کام اس امت نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری اس امت نے نبھانی ہے۔ آج ہمیں کفار کو مارنے کا جذبہ تو ہے کہ ہندوستان کو فتح کر لو، سارا ہندوستان فتح کر لو، لیکن ہندوؤں کو جہنم سے بچانے کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ان تک دین حق کس نے پہنچانا ہے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا اتنا غم، اتنا فکر کہ آپ راتوں کو روتے تھے کہ ان کو اے اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اور ان کے پاس جا کر سمجھاتے تھے۔ وہ ایک نصرانی کا جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا صحابہ نے یہ تو نصرانی تھا، فرمایا تھا تو میرا امتی، جہنم میں چلا گیا۔ تو امت کا اتنا درد، اتنی فکر۔ تو آج ہم غزوہ ہند کی بات تو کرتے ہیں، غزوہ ہند کی آج مجھے بات کرنی ہے غزوہ ہند پہ، وہ حدیثیں سنانی ہیں آپ کو غزوہ ہند کی، اور اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ ہاں، اور وہ کب ہوگا؟ ہم تو تیار بیٹھے ہیں نا کہ ہندوستان کے ساتھ بس جنگ ہو جائے اور غزوہ ہند ہو جائے اور ہمیں بشارت مل جائے۔ سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی 2 جماعتوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دے گی۔ ایک یہ روایت ہے، تو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، 2 جماعتوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اس جماعت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ واپس لوٹیں گے
تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ غور سے سنیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی غزوہ ہند ابھی ہو جائے گا، ہم کریں گے پاکستان والے، پہلے اپنے آپ کو تو سیدھا کر لیں۔ اس میں فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب وہ واپس لوٹیں گے تو شام میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کب ہوگا، اتنی واضح حدیث ہے۔ اب سنیے ایک اور حدیث، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا بادشاہ ایک جماعت بھیجے گا ہندوستان کی طرف، وہ لشکر ہندوستان کو فتح کرے گا اور ہندوستان کے حکمرانوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ لائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ جملہ رہ گیا تھا بیان کرنے سے، اس میں بھی یہ جملہ ہے کہ یہ لشکر جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، یہ لشکر ہندوستان کے حکمرانوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ لائے گا، اور جب وہ ملک شام پہنچے گا تو شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پہلی حدیث میں کی تفصیل بیان کرتی ہے کہ جب وہ ملک شام لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے، ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگی، اس کی تفصیل اس حدیث میں ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا جو ہندوستان سے جہاد کرے گا اور اس کے حکمرانوں کو طوق و سلاسل میں جکڑ لے گا اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کرے گا۔ تو بیت المقدس کا وہ بادشاہ کون ہوگا کہ جو ہندوستان کی طرف لشکر بھیجے گا؟ وہ حضرت امام مہدی ہوں گے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ اس پورے علاقے پر حضرت امام مہدی کی حکومت ہوگی، پورے ملک شام، پورا ملک شام غوطہ میں ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ یہاں کے مسلمان، مشرق کے مسلمان جب ہندوستان پر مکمل فتح یاب نہ ہو سکیں گے تو حضرت امام مہدی وہاں سے ایک لشکر روانہ کریں گے جو یہاں کے مجاہدین کی مدد کرے گا۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کے حکمران گرفتار ہوں گے۔ یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کو گرفتار کریں گے۔ بھائی حکمران تو ایک ہوتا ہے، بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، تو حکمرانوں کو گرفتار کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ غزوہ ہند ہوگا اس زمانے میں ہندوستان ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، ہندوستان ٹوٹ جائے گا اور ہر ریاست کا ایک حکمران ہوگا۔ تو یہ لشکر پورے ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا اور تمام کے حکمرانوں کو گرفتار کرے گا۔ شاہ نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئیوں کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے ہندوانہ رسمیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ مستقبل قریب میں ہمیں کہیں کہیں نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیں تو دور دور تک نظر نہیں آتا جو حالات چل رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے ہندوستان سے ہندوانہ رسمیں ختم ہو جائیں گی، ہندو قوم اسلام قبول کر لے گی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام سے پوچھا
کہ مخلوق میں سب سے عجیب اور حزیمت والی قوم کون سی ہے؟ مخلوق میں سب سے عجیب قوم کون سی ہے؟ مخلوق کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے عرض کیا فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتوں میں کیا عجیب بات ہے کہ وہ تو اپنے پروردگار کے قریب رہتے ہیں۔ پھر عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام؟ فرمایا کہ نہیں، انبیاء علیہ السلام کیسے کہ انبیاء علیہ السلام پر تو وحی آتی ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ ہیں۔ فرمایا تم کیسے کہ تم میں موجود ہوں۔ پھر فرمایا کہ سب سے عجیب لوگ اور عظیمت والے لوگ وہ میرے بعد آئیں گے اور وہ کچھ صحیفے پائیں گے، انہیں کچھ صحیفے ملیں گے، ان صحیفوں میں کتاب ہوگی اور وہ ان صحیفوں کے ذریعے ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ کون سی قوم ہے عجیب قوم جو اپنے صحیفوں کے ذریعے سے ایمان لائے گی؟ اس کے بارے میں بعض علماء کرام کی تحقیق یہ ہے، اور اس تحقیق کا جو خلاصہ ہے وہ میں پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قوم جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ قوم ہندو قوم ہے۔ یہ باتیں آج آپ کو بڑی عجیب لگیں گی، یہ حیرت انگیز ذرا باتیں ہیں تھوڑی، شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ اب سنیے ذرا حیرت انگیز بات۔ ہندوؤں کے ایک پنڈت ہیں، پروفیسر پنڈت ویدوں کے پنڈت ہیں اور پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، پروفیسر پرکاش نام ہے غالباً ان کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کلکی اوتار۔ اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں، ہندوؤں کے پاس جو آدی گرنتھ ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آدی گرنتھ، وہ الہامی کتابیں ہیں، الہامی صحائف ہیں۔ ان میں جس اوتار کا ذکر آیا ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہو چکے۔ اس میں علامات لکھی ہیں انہوں نے جو ان کی کتابوں کے اندر، ان کے صحیفوں کے اندر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جو علامات بتائی ہیں، ان میں سے چند ایک سنیے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، وہ صبح کے وقت پیدا ہوں گے، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ وشنو بھگت، باپ کا نام ہوگا وشنو بھگت، اور ماں کا نام ہوگا سومتی۔ اب وشنو کسے کہتے ہیں؟ یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ وشنو کہتے ہیں خدا کو، اللہ کا نام سنسکرت میں یہ وشنو کہتے تھے۔ جیسے ان کی کتابوں میں ہے، ان کی ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، مہانوو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے مہانوو، اور اس کی کشتی کو وشنو خود چلا رہا تھا۔ آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے تھے، ہم اس کو چلا رہے تھے۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے، مہانوو کی کشتی کو وشنو خود چلا رہا تھا۔ تو باپ کا نام ہوگا وشنو بھگت، وشنو خدا کو کہتے ہیں، بھگت غلام کو کہتے ہیں۔ تو اردو میں کیا مطلب ہوگا؟ خدا کا غلام۔
اور عربی میں وشن بھگت کہتے ہیں بندہ، بندے کا معنی غلام، وشنو اللہ، بھگت غلام بندہ، کیا مطلب ہوا؟ عبداللہ۔ آگے سمجھ۔ سومنی سنسکرت میں امن کو کہتے ہیں، آمنا، یہ ان کی کتابوں میں ہے، یہ ہندو کی کتابوں میں ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، بہت ساری نشانیاں انہوں نے لکھی ہیں، آگے وہ لکھتے ہیں کہ ان کو وشنو ایک برق رفتار گھوڑا دے گا، اور اس گھوڑے پر وہ تمام عالم اور آسمانوں کی سیر کریں گے۔ براق، معراج کا واقعہ ہوا نہیں ہوا؟ اتنی ساری علامات لکھنے کے بعد وہ پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو چاہیے کہ اب یہ باتیں چھوڑ کر جو ان کی کتابوں کے اندر جس اوتار کا ذکر تھا وہ آ چکا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔